بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیکل کالجز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آج جی، اور کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کسی بھی ملک کے کونے میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو میڈیکل کالجز بہت زیادہ نظر آ رہے ہوں گے۔ مشرومنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی، لیکن کھپت ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر ملک میں، ہر دنیا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ پلان کرتی ہیں، 5 سال کا 10 سال کا پلان کرتی ہیں کہ جناب 5 سال 10 سال بعد اگر اتنے گریجویٹس نکلیں گے میڈیکل کالجز سے، یا انجینئرز نکلیں گے، یا کسی اور بھی فیلڈ سے گریجویٹس نکلیں گے، تو ان کو کھپانا کہاں پہ، رکھنا کہاں پہ، ان کی کھپت کیا ہوگی، ان کو کہاں پہ جابس ملیں گے۔ اور ریشو یہ ہوتی ہے کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری کی کہ جناب 90% لوگ جو ہوتے ہیں جو گریجویشن کر کے نکلتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جابس مل جاتی ہیں۔ when it comes to like آئی وی لیگ یونیورسٹی سے، تو وہاں پہ تو خیر لاسٹ سیمسٹر یا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہی ان کو انگیج کر دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو، ان کو آفر لیٹرز مل جاتے ہیں، ان کو جابس مل جاتی ہے۔ بٹ ان پاکستان ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا بہت عرصہ پہلے کہ جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ جائے گا آرمی میں جائے گا یا ایئر فورس میں جائے گا، نیوی میں بہت کم لوگ جایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ ہوا شروع، اور وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ جناب ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گی، اور انجینئرز بھی بننے کی کوشش کرتے رہے بچے، اور بڑھنے بھی خیر بڑے اچھی تعداد میں، اور باہر انہوں نے اپنا نام بھی کمایا جا کے۔ ڈاکٹرز کا بھی یہی حال ہے، ڈاکٹر بھی بڑے اچھے اچھے ہمارے باہر اس وقت بھی کام کر رہے ہیں، ملک سے باہر، پاکستان سے باہر، اور پاکستان کو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی ان ڈاکٹرز سے، کیونکہ وہ اپنا کام جو ہے میرے خیال میں کئی گنا زیادہ اچھے طریقے سے وہاں پہ سر انجام دیتے ہیں ملک سے باہر۔ بٹ اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ہے اس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ مشرومنگ جو ہو گئی یہاں پہ میڈیکل کالجز کی، وہ اتنی زیادہ کیوں، اور ان کی کیا کھپت بھی ہے جو ڈاکٹرز جو نکل رہے ہیں باہر۔ نمبر 1 ایک تو یہ پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گا، اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے جی کہ جتنے میڈیکل کالجز نظر آتے ہیں کیا یہ سب صحیح ہے کہ 2 نمبر تو نہیں ہے، فیک تو نہیں ہے یہ کالجز، کیونکہ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑی ہارڈ ارننگ ہوتی ہے ان کی، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارا بچہ جو ہے اگر کسی گورنمنٹ کالج میں نہیں جا سکتا تو چلو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکتا کسی نہ کسی وجہ سے، تو اس کو کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اندر بھی 2 نمبریاں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر میڈیکل کالج جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کرائیٹیریا ہے، ایک لیٹ ڈاؤن کرائیٹیریا ہے، اس کو میٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو میٹ کرے گا جو بھی میڈیکل کالج وہ ریکگنائزڈ ہوگا، اور اس کی ڈگریز جو ہے ریکگنائزڈ ہوں گی آل اوور۔ سو اف یو آر اسپینڈنگ لاٹس آف منی آن یور کڈس اینڈ یو آر سینڈنگ دیم ٹو دا میڈیکل کالجز، تو آپ ذرا سمجھ لیں کہ کون سے میڈیکل کالجز ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں۔ سو کیونکہ ٹائم بھی لگنا ہے بچے یا بچی کا، اور ریکگنائز اگر میڈیکل کالجز میں وہ نہیں جائیں گے تو ایک ایشو بنا رہے گا، اور بعد میں ایک مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن کون سی باڈیز ایسی ہیں جو کرائیٹیریا چیک کرتی ہیں کہ جناب یہ میڈیکل کالج جو ہے یہ صحیح بھی ہے، یہ کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ کچھ ہم نے دیکھی پچھلے عرصے میں وارداتیں ہوتی ہوئی، میں اس کو بولوں گا جی واردات ہی بولوں گا اس کو، اور وہ وارداتیں یہ تھی کہ کچھ میڈیکل کالجز جو ہے انہوں نے کچھ گڑبڑ کی، اور کچھ میں تھوڑا سا کثر نفسی سے کام لے رہا ہوں، کچھ نہیں، بڑی لمبی چوڑی گڑبڑ کی، اور اس میں انہوں نے میڈیکل کالجز کھول لیے، کرائیٹیریا میٹ نہیں کرتے تھے، اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو اتھارٹی ہے، میں اس اتھارٹی کی طرف بھی آؤں گا، جو اتھارٹی ہے جو ان کو چیک کرتی ہے کہ کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں نہیں اترتے، ان کو بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اس کو ہم سیدھا کر لیں گے، یا کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل پریشر ڈلوا کے، یا کوئی نہ کوئی چکر چلا کے، یا ان لوگوں کو جو پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کو پریشرائز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہم لٹا دیں گے جناب، جیسے ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پریشر ڈال دیا جائے۔ لیکن اٹانومس باڈیز بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اٹانومس باڈی جو ہے وہ کیا کام کر رہی؟ اٹانومس باڈی ہے جناب یہاں پہ، اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس کا رول کیا ہے، اور جو بچے اور بچیاں سینٹرل ایشین کنٹریز سے یا چائنا سے پڑھ کے آتے ہیں، میڈیسن پڑھ کے آتے ہیں، وہ یہاں پہ ان کا کیا فیوچر ہے، اور ایک نیشنل ایگزامینیشن بورڈ ہے، اس کے اندر اس کا امتحان کیسے ہوتا ہے، اس کو پاس کر کے ہی آگے چل سکتے ہیں، نہیں تو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے یا چائنا سے جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں ان کو ایگزامینیشن اگر وہ پاس نہیں کرتے تو پھر بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد محمود صاحب ہیں، رجسٹرار ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے،
اور ڈاکٹر خورشید نسیم صاحب ہیں، ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، اور ڈاکٹر فاروق شاہ پریزیڈنٹ ہے وائی ڈی اے فیڈرل پمز کے۔ اب یہ وائی ڈی اے جو ہے جی، یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں صرف کیا ینگ ڈاکٹرز ہی ہیں یا جو ڈاکٹرز ہماری طرح ہو جاتے ہیں، میں ڈاکٹر تو نہیں خیر، لیکن جو ڈاکٹرز ہماری طرح جو ایجڈ ہو جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ صرف ینگ ہی ڈاکٹرز ہیں اس میں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ میں میرے خیال میں شروع کرنا چاہوں گا ان کالجز کی مشرومنگ سے۔ یہ جو میڈیکل کالج کی مشرومنگز ہوئی ہے، اور یہ ہر گلی محلے ہر کونے میں ہمیں جو میڈیکل کالجز نظر آ رہے ہیں، یہ صحیح میڈیکل کالجز کون سے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، پیرنٹس کو پتہ چل سکے یا لڑکے لڑکیوں کو پتہ چل سکے کہ کس میڈیکل کالج میں انہوں نے جانا ہے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے ہم شروع کرنا چاہیں گے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کون سے ایسے ہیں جو کرائیٹیریا میٹ کرتے ہیں، اور کہاں پہ پیرنٹس کو یا لڑکوں یا لڑکیوں کو وہاں پہ جانا چاہیے۔ آپ ڈاکٹر صاحب اگر جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں اس کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا ایک لے ڈاؤن کرائیٹیریا ہے۔ اچھا، تو باضابطہ ایک ٹیم جاتی ہے جو پروفیسرز ہوتے ہیں، ریناؤنڈ پروفیسرز آف دی کنٹری، اور اس میں تقریباً 13 سے 14 پروفیسرز اور ڈفرینٹ اسپیشلٹیز جاتے ہیں اس کالج کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک، اور وہ وہاں پر ویریفائی کرتے ہیں کہ جو لے ڈاؤن بیسک منیمم کرائیٹیریا ہے کیا وہ کالج میٹ کرتا ہے۔ اس کرائیٹیریا میں ایک چیز ہوتا ہے انفراسٹرکچر آف دی کالج، جو پرسکرائب ہے کہ جی اتنے لیکچر ہالز ہونے چاہیے، لیبارٹریز ہونی چاہیے، یہ اکوپمنٹ ہونا چاہیے، ہاسپٹل 500 بیڈ ہونا چاہیے، اور ان کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر سبجیکٹ میں ریکوائرڈ فیکلٹی ہے سینئر لوگوں کی، لائک اے پروفیسر اینڈ اسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسرز، سینئر رجسٹرارز اینڈ لیکچررز۔ اس کے نمبر بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی کالج یہ لے ڈاؤن کرائیٹیریا میٹ کرتا ہے تو اس کو پھر ریکوگنیشن ہوتی ہے ایز اے ریکوگنائزڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بائی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، اور وہ کالج باضابطہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف NRHS جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کرتی ہے گیزٹ آف پاکستان۔ یہ بیسک کرائیٹیریا ان کالجز کا۔ اچھا، تھوڑا سا ساتھ ساتھ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں کہ یہ جو کالجز ہیں جس میں اس کا ایک آپ دیکھتے ہیں انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اور اس میں لیب ہونی چاہیے، اکوپمنٹ ہونا چاہیے، اور 500 بستروں کا ہاسپٹل ہونا چاہیے اس میڈیکل کالج کے ساتھ، تو پھر جا کے وہ کرائیٹیریا میٹ کرتا ہے، وہ میڈیکل کالج ایکسیپٹیبل ہے۔ اور اگر کسی پیرنٹ نے یا کسی لڑکے نے یا لڑکی نے ایڈمیشن لینا ہے تو اس کو کہاں پہ جا کے چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے لیے وہ PMDC کی ویب سائٹ پہ جائیں، ٹھیک ہے، ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ میڈیکل کالجز ریکگنائزڈ ہیں، ٹھیک ہے، فلاں میڈیکل کالجز کلوز کر دیے گئے ہیں، اور فلاں میڈیکل کالجز جو ہیں ان کے ایڈمیشنز کلوز ہیں۔ اچھا، جن کو بند کر دیا گیا ہے آئی ول ریکویسٹ ٹو دی پیرنٹس کہ انہیں بالکل نہ، اور جن کے ایڈمیشن بند ہیں وہاں بھی بالکل وہ ایڈمیشن نہ لیں، کیونکہ جو بھی اب ہم نے ابھی ریسنٹلی 12 میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن بند کیے ہیں، جس میں ایون فیڈرل میڈیکل کالج بھی ہے، حشمت علی ہے، راضی ہے، وومن ہے، ایبٹ آباد انٹرنیشنل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، دیر آر سو مینی میڈیکل کالجز۔ وہ ویب سائٹ پہ جائیں، اور میری ونس اگین پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بالکل ان میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہ لیں جن کے ایڈمیشن کلوز ہیں یا جو PMDC سے ریکگنائز نہیں۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں لوگوں کو، جی ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ ہی کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو آپ کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی، اس پہ چلے جائیں پیرنٹس بھی اور بچے بھی، تو وہ وہاں پہ جا کے چیک کر لیں جناب کہ کون سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں، ان میں وہ ایڈمیشنز لیں۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے، آپ نے بند کیے یہاں پہ 12 میڈیکل کالجز، اب ڈیفینیٹلی وہ کرائیٹیریا نہیں میٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کا، تو اس لیے آپ لوگوں نے ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا۔ اب وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میں آپ کو اس کا یہی جواب ہے جی کہ جب یہ اسٹوڈنٹ، ہم نے وہ میڈیکل کالج کلوز نہیں کیے، ہم نے ان کے ایڈمیشن بند کیے ہیں۔ اگر اب انہیں ہم نے ڈیفیشنسیز پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں کہ لائک آپ کے پاس یہ 3 پروفیسر نہیں ہیں، 2 اسسٹنٹ پروفیسر نہیں ہیں، 4 ایسوسیٹ پروفیسر، آپ کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ہم نے انہیں 2009 سے لے کے کئی میڈیکل کالجز کو ٹائم دیا کہ آپ اپنا ہاسپٹل بنا لیں۔ جنہوں نے ابھی تک نہیں بنایا، جیسے وومن میڈیکل کالج ہے،
جیسے ایبٹآباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج ہے، انہوں نے نہیں بنائے ابھی تک، تو ہم نے کلوز کیے اس کرائٹیریا میں. اور کلوز پی ایم ڈی سی نہیں کرتی ہے، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کلوز یہ پرنسپلز اینڈ پروفیسرز ہیں، وہ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، وی ایز اے ریگولیٹر انہیں کلوز کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی ڈیفیشنسیز پوری کر لیں گے تو ہم انہیں دوبارہ اوپن کر دیں گے. لیکن جب تک ڈیفیشنسیز ان کی نہیں کمپلیٹ ہوں گی، کم از کم جو بچے اب نئے ایڈمیشن لیں گے، یہ کوئی ماچس کی فیکٹری نہیں، یہ ہم ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں. کل میں نے اور آپ نے، ہم اس ایمرجنسی میں لینڈ کر سکتے ہیں جو ان میڈیکل کالجز سے لوگ پڑھے ہوں گے. تو اس لیے وہ اپنی ڈیفیشنسیز پوری کر لیں، اور ہمیں اس میں وہ اپنے ہاسپٹلس کو ٹھیک کر لیں، ان کے اکوپمنٹ ٹھیک کر لیں، اپنی لیبس ٹھیک کر لیں، اپنا سٹاف ریکروٹ کر لیں، جو سب سے بڑا کہ پڑھانے والا سٹاف. تو ہمیں تو اس میں ریگولیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، اور ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں. جب انسپیکشن ٹیم جاتی ہے، ہم ڈیفیشنسیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پھر ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں کہ آپ یہ پلیز اپنی چیزیں کمپلیٹ کریں. اگر وہ پوری کر لیتے ہیں تو ہم ری وزٹ کر کے انہیں دوبارہ ریکگنائز کر لیتے ہیں. اچھا، سو آپ کی جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب کہ 13-14 پروفیسرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک رپورٹ بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پی ایم ڈی سی کو ایک رپورٹ بنا کے دیتے ہیں کہ جناب یہ جو میڈیکل کالج ہے یہ کرائیٹیریا میٹ نہیں کر رہا. سو آپ کے پاس وہ رپورٹ آ جاتی ہے، یو بینگ دا رجسٹرار اور پی ایم ڈی سی، ٹھیک ہے، وہ ایگزیکٹو کمیٹی میں جاتی ہے. اچھا، ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس. اس ایگزیکٹو کمیٹی لائک ابھی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، میں اسے ضرور کروں، اس میں وائس چانسلر خیبر یونیورسٹی ہیں، وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی ہیں، وائس چانسلر اسرا یونیورسٹی ہیں، وائس چانسلر پیپلز یونیورسٹی ہیں، کنگ ایڈورڈ کے پروفیسر اویس ہیں، ڈاکٹر خورشید ہیں، اسلام صاحب ہیں، سادات بولان. یہ وہ دے آر بیسیکلی فرام دی پبلک میڈیکل کالجز. ایک یہ امپریشن ہے کہ یہاں پہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو ہے وہ میجورٹی ہے، ایسا نہیں ہے. ایگزیکٹو کمیٹی میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے 2 لوگ ہیں، باقی 7 لوگ پبلک 3 لوگ ہیں، باقی 6 لوگ جو ہیں وہ پبلکس کے ہیں، اور وہ وائس چانسلرز ہیں، ان کے 40 سال کا ایکسپیرینس ہے. دے ور پروفیسرز، دے ور پرنسپلز اینڈ ناؤ وائس چانسلر. وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور وہ بھی ڈیسیژن پھر کونسل کو جاتا ہے، اور پھر وہ گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ اگر کس کو ڈی نوٹیفائی یا نوٹیفائی کرنا ہے تو وہ گورنمنٹ کرتی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اچھا، ایک اور کوشچن اٹھتا ہے جی یہاں پہ، جس میڈیکل کالج میں آپ نے ایڈمیشن جو ہے وہ سسپینڈ کر دیے کہ جو کرائیٹیریا میٹ کر لے میڈیکل کالج، اور پھر وہ اگر کرائیٹیریا میٹ کر لیتا ہے، آپ اس میں ٹائم دیتے ہیں، اس کو ٹائم اسپین ہوتا ہے، دیٹ از آئی پروبلی تھنک دیٹس ایمپل ٹائم. جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دیا ایک کالج کا کہ 2009 میں آپ نے کسی کو دیا تھا ہاسپٹل بنانے کا، ہاسپٹل بنانے کے لیے. کیا اسٹیمپ پیپر ہے، یہ پیپرز میرے پاس ہیں. یہ کون سا میڈیکل کالج تھا؟ وومن میڈیکل کالج ایبٹآباد میں. اچھا، انہوں نے 2009 میں لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم 2 سال میں ہاسپٹل، ہم نے زمین لے لی ہے، ہم اپنا ہاسپٹل بنا. اٹ از ریٹن ان دی منٹس آف دی ایگزیکٹو کمیٹی اینڈ کاؤنسل. انہوں نے آ کے وہاں کہا کہ ہم یہ سارا کر لیں گے. ابھی بھی انہیں جب ہم نے فرام لاسٹ 10 months ان سے ڈیل کریں کہ آپ اپنی چیزیں پوری کریں. 2 دفعہ ان کی انسپیکشن ہوئی ہے لیکن ان کی چیزیں نہیں ہیں پوری. اچھا، سو وومن میڈیکل کالج جو ہے ایبٹآباد کا، جی ہاں، ایبٹآباد کا، انہوں نے اپنا کرائیٹیریا میٹ نہیں کیا، اور انہوں نے جناب آپ کو اسی طرح چکر دے رہے ہیں پچھلے 2009 سے لے کے آج تک، ابھی تک نہیں میٹ کیا. پھر الٹیمیٹلی یو پیپل ور لیفٹ ود نو ادر آپشن دین ٹو سسپینڈ دا ایڈمیشن. لیکن جو بچے ہیں اس میں وہ کیا پڑھتے رہیں گے؟ ابھی وہ پڑھ رہے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم کلوز کر دیں گے وہ میڈیکل کالج. دیکھیں نا، ایک حد تک ابھی ہم نے ایک نمز میڈیکل کالج کلوز کیا ہے، اور وہ ہائی کورٹ نے کلوز کیا، ہم نے کلوز کیا، انسپیکشن ٹیم نے کہا. وہ 5 سال سے بچوں سے فیس لے رہے تھے، اور وہ بچوں کو لوٹا جا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی پی ایم ڈی سی سے ریکگنیشن نہیں تھی. اور وہ نمز میڈیکل کالج کا کیس نیب میں بھی ہے. اور ہمیں تو جو یہاں جو بھی ہوئے ہیں چیزیں. کون سا ڈاکٹر صاحب، کون سا میڈیکل کالج؟ نیشنل ناردرن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، یہ بھی ایبٹآباد میں ہے. اچھا، یہ بھی ایبٹآباد میں اچھے 2 نمبر میڈیکل کالج ہے. ایبٹآباد انٹرنیشنل ہے، اس کے ہم نے ایڈمیشن کلوز کیے ہیں. اور پھر آپ کو یہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں، کورٹس کو مس گائیڈ کر کے یہ اسٹے آرڈرز اور یہ لے لیتے ہیں، اور ان اسٹے آرڈرز کے دوران یہ اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں. اچھا، ہاں. سو یہ بھی ایک 2 نمبر، میرے خیال میں یہ بھی سمجھ جانا چاہیے پیرنٹس کو کہ جناب یہ اب ادھر غلط وہاں پہ فیکٹس بتا دیتے کورٹ میں جا کے یہ لوگ، اور وہاں پہ کہتے ہیں جناب کہ پی ایم ڈی سی نے ہمیں غلط یہاں پہ جھٹکا دے دیا ہے. تو وہاں پہ کورٹ کو مس گائیڈ کر کے
تو پھر یہ ایڈمیشن پھر دوبارہ کرتے ہیں، مطلب پیسے بنانے کے چکر میں یہ اسٹے آرڈرز پہ نا پھر ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور وہ پیرنٹس بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ اسٹے. اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں، پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں گے کیا ہو کیا رہا ہے. اچھا یہ وائی ڈی اے کیا ہے جی؟ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن، پہ صرف جوان ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا اس پہ کوئی؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس ہیلتھی ڈسکشن. رانا صاحب پہلے میں تھوڑا سا پرائیویٹ میڈیکل کالج پہ ایک دو باتیں میں کر لوں. باقی تو ہمارے سر نے بھی اور سینئر نے بھی بتا دیا ہے کہ کیسے مشرومنگ ہو رہی ہے. اس میں جو ایک دوسرا بڑا فیکٹر ہے، ناؤ مینی آف دا پرائیویٹ میڈیکل کالج یہ جسٹ ایک پیسہ بنانے کی مشین بن گئے ہیں. اچھا میں آپ کو اگر بتاؤں ان کا فیس اسٹرکچر آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی جو ایون سب اسٹینڈرڈ میڈیکل کالج ہیں ان کا فیس اسٹرکچر 6 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ پر ایئر. دیر از اونلی ٹیوشن فی excluding all other expenses like your clothing, like your books. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو رفلی میں یہی کہوں گا کہ 10 لاکھ روپے پر ایئر یا 80,000 پر منتھ لگا رہے ہیں اور بغیر یہ سوچے کہ either this is medical college is registered or not. تو اینڈ میں وہی پرابلم جو سر نے بھی بتایا ہے کہ جب 4 سال بعد ان کو پتہ، اور یہ اسٹوڈنٹ سے چھپاتے ہیں وہ اسٹے پہ چل رہے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ڈی ریکگنائز ہے، ہمیں تو پی ایم ڈی سی کی رجسٹریشن ہی نہیں ملی گی. اب جب ڈی ریکگنائز ہو رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. ہم بھی ایز اے وائی ڈی اے ہم اس کے اگینسٹ ہیں کہ سسٹم میں کوئی ایسا ڈاکٹر آئے جو کل کو عوام کے لیے، مریضوں کے لیے مصیبت بن جائے. تو پی ایم ڈی سی نے اگر کوئی کرائٹیریا لے ڈاؤن کیا ہے دین دے شوڈ فالو اٹ. تو ہم تو اس بات پہ ان لوگوں کی فیور کر رہے ہیں، اور جو میڈیکل کالج ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا ایڈمیشن سے، دے ہیو ٹو پرووائڈ آل دا فیسلٹیز. وہ چیزوں کو جو ان کی ڈیفیشنسیز ہے وہ پوری کریں، بھلے وہ دوبارہ سسٹم میں آ جائیں. ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو وائی ڈی اے. اچھا پرسیپشن یہی دیا جاتا ہے کہ اس میں صرف ینگ ڈاکٹرز مینس فار ایگزامپل اپ ٹو دی ایج آف 30 ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہاں وائی ڈی اے تھوڑا سا نام چینج کر لینا جی اصل میں آل ڈاکٹرز ایسوسیشن. جی تو مسئلہ یہ نا کہ اس میں جو لیڈنگ رول ہے یا جو لیڈرشپ ہے وہ ایکچولی ینگ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بٹ وی ریپرزینٹ دا ہول ڈاکٹر کمیونٹی. وی گیو ریسپیکٹ ٹو اوور سینئرس، بٹ ہماری جو اسٹریٹ پاور ہے آف کورس دیز آر ینگ ڈاکٹرس. تو میرے خیال میں کوئی اس طرح ڈویژن نہیں ہے کہ یہ ینگ ہو یا یہ اولڈ ہو. تو وی کلیم دیٹ وی ریپرزینٹ دا ہول ڈاکٹر کمیونٹی. اچھا جی اچھا یہ دوسری آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. یہ یہاں پہ آپ لوگوں کا تو ایک رول سامنے آ گیا، کیا آپ کی کوئی لیز آن ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ؟ کیونکہ آفٹر 18th امینڈمنٹ بڑی کنفیوژن ہے، خاص طور پہ صوبوں میں بڑا ایک اسٹیلمیٹ سا آ گیا تھا when it comes to like the health issues. ہیلتھ باقی تو ساری صوبوں کے پاس ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور پی ایم ڈی سی اور پی ایم آر سی، سی پی ایس پی، یہ ہیلتھ فیڈرل کے پاس ہے. کیونکہ ایک جیسے سٹینڈرڈز کرنے ہیں، ایک جیسے، اور اس کی ڈیفینیٹلی ان کی برانچز صوبوں میں ہمارے ریجنل سینٹرز ہیں وہ برانچز ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے ہیلتھ ہمارے فیڈرل کے پاس، اور فیڈرل منسٹری ان کو نوٹیفائی کرتی ہے اور ہم فیڈرل منسٹری کے ساتھ نہ اٹیچ ہوتے ہیں. ویسے ہماری اپنی آٹونومی ہے، اٹ از این آٹونومس باڈی. اچھا مطلب کہ منسٹری آف ہیلتھ اگر آپ کو جھٹکا چھٹکا دینا چلے کوئی وہ منسٹری سے ہمارا ٹھیک ہے لیزان جی، وہ مطلب چلتا رہتا ہے منسٹری سے. کوئی مثلا اگر کوئی ایسا منسٹر آ جائے ڈاکٹر صاحب جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میڈیسن ہوتی کیا چیز ہے، یا اس کو میڈیسن کی اے بی سی نہ پتا ہو اس کو، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اب منسٹر کے لیے آپ ہمارے سے نہ پوچھیں، ہم گورنمنٹ سروینٹ ہیں، اٹس بیٹر کہ ہم اس پہ کوئی جواب نہ دیں. منسٹرز آر آن. ساری دنیا میں ویسے ایسے ہوتا ہے نا جی کہ جہاں پہ بھی کوئی منسٹر لگایا جاتا ہے ہیلتھ کا یا ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی پولیٹیشین انڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس کو پہلے بریفنگ ملتی ہے کہ ہیلتھ ہوتا کیا ہے، ایشوز کیا ہوتے ہیں. اور جیسے آپ چلے جائیں سینیٹرز ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ینگ بچے بچیاں لگا دیے جاتے ہیں جو ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، پراپر بریف کیا جاتا ہے ان کو کہ یہ ہے کیا، ڈپارٹمنٹ کیا ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے یا چل سو چل؟ بیسیکلی تو یہ ہونا چاہیے منسٹر جو ہیں دے آر بیسیکلی ایم این ایز اینڈ دے آر دا الیکٹڈ پبلک ریپرزینٹیٹیوز. اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہوتا ہے، سو دے ہیو گاٹ دیئر اون ایجنڈاز کہ انہوں نے پبلک کو فار ایگزامپل ہیلتھ کیئر ہے، انہوں نے پبلک کو ہیلتھ کیئر کیسے دینی ہے.
لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر کے بجائے ڈاکٹر صاحب وہ اپنی کیئر زیادہ کر رہے ہیں. نہیں اب ہم تو یہ نہیں کہیں گے سارے اس طرح نہیں ہے, پر لائک آئی ٹیل یو جو پریزنٹلی ہیلتھ منسٹر ہیں, we had a chance of meeting her 3-4 times, and we found her very upright. Honest and upright. Honest and upright. That's a fact. لیکن unfortunate ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان پولیٹیشنز کو خراب کرتے ہیں. بہترین چیز یہ ہوتی ہے لائک منسٹری آف ہیلتھ ہے, پی ایم ڈی سی کے ایشوز ہیں. یو شوڈ ٹیک پی ایم ڈی سی میں جو کوئی اس میں نامنیٹڈ لوگ نہیں ہوتے. جو پی ایم ڈی سی کی کونسل بنتی ہے, یہ باضابطہ ایک الیکشن ہوتا ہے پورے پاکستان میں ڈاکٹرز کا آن ڈفرینٹ سیٹس, اور وہ الیکشن کے تھرو آتے ہیں اینڈ دے سٹ ان دا کاؤنسل. لائک آئی ہیو بین الیکٹڈ فرام Islam Capital Territory on the general dentist seat. I am an elected representative of dental surgeons from Islamabad. So جتنے بھی کاؤنسل میں لوگ بیٹھے ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں, لائک گوٹ دا فیڈرل پارلیمنٹ جو ہے اسی طرح کاؤنسل ہماری ہے. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اور یہ کوئی آرڈنری لوگ نہیں ہوتے, دے ہیو ڈن سم تھنگ ان دا پروفیشن, دے ہیو دا نیم ان دا پروفیشن, اس کے وہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں. تو ہماری یہ بات ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, بہترین یہی ہوتا ہے کہ ان سے مشورہ کیا جائے, ان کی بات سنی جائے, ان سے پالیسیز لی جائیں, اور منسٹری کے ڈائریکٹ اگر ان کو کوئی بھی اعتراض ہے they can call the council, they can call the executive, کہ منسٹری یا گورنمنٹ آف پاکستان فار ایگزامپل آج کل نون لیگ کی حکومت ہے, what are their policies, and پھر ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں, we can implement those policies, they are justified. ڈکٹیٹرشپ تو نہیں چلتی ہے, there is no way for the dictatorship. ویسے ڈکٹیٹرشپ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے. تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں, میں تھوڑا سا اس جو ٹاپک ہے اسے ڈیویٹ کر رہا ہوں. ڈکٹیٹرشپ گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ اگر گھر میں دیکھیں تو یا تو والد ڈومینیٹ کرتے ہیں گھر کو یا والدہ ڈومینیٹ کرتی ہیں گھر کو, تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہمارے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہ ہو تو میرے خیال میں ملک چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہر گھر کا ایک بڑا تو ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, ہر ٹیم لیڈر ہوتا ہے, کسی بھی شپ کا ایک ہی کیپٹن ہوتا ہے, تو وہ تو ہوتا ہے. آپ اسے اس طرح لینا کہ سربراہ ایک ہوتا ہے, کیپٹن ایک ہوتا ہے, ٹیم چلانے کے لیے کیپٹن کی سننی پڑتی ہے. اچھا ایک بات بتائیے, کیا یہ ہوتا کیا ہے, کیوں میڈیکل کالجز اتنے کیوں کھلنا شروع ہو گیا؟ جب ہم لوگ تھے اسکول کالج میں, جب ہم لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی, ایف ایس سی کرنے کی کوشش کی پری میڈیکل, تو ہمیں تو یہ بڑے بڑے یہ سرکاری میڈیکل کالجز نظر آتے تھے, پرائیویٹ تو ہمیں کبھی نظر نہیں آتے. میڈیکل کالجز میں پیسہ بہت ہے جی, ابھی ڈاکٹر فاروق نے ایک بات کی ہے فیس اسٹرکچر پہ, لیکن پی ایم ڈی سی کا فیس اسٹرکچر ہے 6 لاکھ روپیز اور 60,000 روپے ایڈمیشن فیس ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے چارج کرتا ہے ایکسٹرا منی, یہ جیسے کہتے ہیں ڈونیشنز اینڈ یہ اس میں پیسے لوگ لیتے ہیں, یہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ, ہمیں کمپلین کوئی نہیں کرتا, جو دینے والا ہے وہ بھی نہیں بتاتا, کیونکہ ان کے نمبر کم ہوتے ہیں اور وہ ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں اور وہ پھر میڈیکل کالجوں والوں سے بلیک میل ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کمپرومائز کیوں ہو جاتی سچویشن, کیونکہ جب ہم نے دیکھا تھا یہ سرکاری جو کالجز ہیں میڈیکل کالجز, اس میں بڑا اسٹرکٹ ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے نمبر ہوں گے, یہ جناب کلیئر کریں گے ایگزامینیشن, انٹرنس ٹیسٹ کریں گے, پھر جا کے ان کو ایڈمیشن ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. دیکھیں اب پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے یہ میڈیسن کا جو پروفیشن ہے, یہ ڈاکٹرز کی جو کیپیبلٹیز یا ایبلٹیز ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہوتی جا رہی. اچھا رانا صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن کیا. ہو کیا رہا ہے, جو سر نے بھی بتا رہا ہے کہ فار ایگزامپل ہر پرائیویٹ میڈیکل کالج والوں کے پاس آئی تھنک 10 فورن سیٹس 15%. اب ہوتا کیا ہے, فورن سے اگر کوئی ایڈمیشن لینے نہیں آیا تو یہی سیٹیں وہ لوگ بیچتے ہیں, لٹرلی دے سیل آؤٹ دیز سیٹس. ہاں, فار ایگزامپل اگر کوئی لینا چاہے, وہ میرٹ میں نہیں آ رہا, تو اس کو یہ پرائیویٹ, یہ مطلب میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو لے چکے ہیں یہ سیٹس. ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ان کو آفر کر دے کہ بھئی آپ لوگ 10 لاکھ 15 لاکھ ڈونیشن دے دو, مطلب اس ریگولر فیس کے علاوہ آپ 10 لاکھ مزید دے دو, تو پھر ہم کو آپ ہی یہ سیٹ دے دیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کوئی فورن سے اپلائی کرے, اس کو ملنا چاہیے تھا. ابھی جو سب اسٹینڈرڈ میڈیکل کالجز کی بات ہو رہی ہے, یہ لوگ بھی یہی کچھ پریکٹس کر رہے ہیں. میں نے بتا دیا لٹرلی یہ پیسہ بنانے کی مشین بن چکی ہے. میں جب میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم جو فیس 1800 پر ایئر تھی وہ بھی معاف کرا دیتی تھی گورنمنٹ.
نہیں لیتے تھے. اس کے علاوہ ہمیں قرض حسنہ بھی دیا جاتا تھا, بکس فری ہماری ہوتی تھی. تو آج کل تو بیچارے پیرنٹس مطلب رول رہے ہیں 8-8 لاکھ روپے پر ایئر, اس کے علاوہ کتابوں کا خرچہ. تو میرے یہ جب سے سسٹم میں یہ سب اسٹینڈرڈ پرائیویٹ میڈیکل کالج آئے ہیں, ہاسپٹل جن کے نہیں ہیں, جن کے پاس پراپر فیسلٹیز نہیں ہے, تو میرے خیال میں پروفیشن تو ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. پرائیویٹ میڈیکل کالجز اچھے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں, یہ کچھ جو بلیک شیپس ہیں اس کی وجہ سے باقی بدنام ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں اب جو ایجوکیشن ہے فورن میں بھی, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. تو اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اچھا کر رہے ہیں, میں اگر نام لوں گا تو اچھا نہیں ہے کہ فلاں میڈیکل کالج کا نام لے, لیکن موسٹلی جو کالج ہیں ان کے پاس اپنے ہاسپٹلز ہیں, اچھی فیکلٹی رکھی ہوئی ہے انہوں نے, اور وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کا میرٹ بھی یہ ہے کہ 900 والے کو وہ بھی نہیں ایڈمیشن مل رہا. صحیح. تو ایسے بھی ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے, جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں, ایک دن میں 19 میڈیکل کالجز رجسٹر ہو گئے ان ون ڈے. اور وہ 19 میڈیکل کالجز ایک دن میں کیسے رجسٹر ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. بات یہ کہ جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل اینڈ آئی بینگ دا ایگزیکٹو ممبر, پچھلے 10 سال میں جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی ڈیوٹیز تھیں ایز اے ریگولیٹری باڈی, آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل نے اپنی وہ ڈیوٹیز پوری نہیں کی. دے نیور ورکڈ ایز اے ریگولیٹر, جس کی وجہ سے یہ ساری مشرومنگ آف میڈیکل کالجز ہوئی. آج سب اسٹینڈرڈ میڈیکل کالجز کی بات کی جا رہی ہے, آج فیک میڈیکل کالجز کی بات کی جا رہی ہے. یہ سارے میڈیکل کالجز پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل نے ریکوگنائز کیے تھے, اور جس پر بعد میں ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا. بات یہ کہ ہم جو لوگ آج پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل میں بیٹھے ہیں, ہم اسی چیز کو ریگولر کریں گے جو بیئر منیمم سٹینڈرڈز ہیں ایک میڈیکل کالج یا ڈینٹل کالج کے, وہ کرائٹیریا میٹ نہیں کیا گیا. اینڈ ڈیفینیٹلی ریزن واز دا کرپشن. نہیں, اس کی جج صاحب انکوائری کی ہے, وہ ہماری رپورٹ پڑی ہوئی ہے منسٹری میں, منسٹری آف NRS میں, وہ رپورٹ آ جائے گی. ہمیں جو اخبار سے پتا چلا انہوں نے 19 میں سے 5 کو بند کرنے کا کہا ہے, کلوئر کا ہے, اور ان میں یہ ریڈ کریسنٹ ہے, حشمت علی ہے, بٹائی ہے, اور سائیوال میڈیکل کالج ہے, اور 5واں بھی ایک ہے میرا خیال ہے بٹائی, بن قاسم. انہوں نے اس رپورٹ میں, یہ کل لاہور ہائی کورٹ میں یہ سبمٹ ہوئی ہے رپورٹ, منسٹری آف NRS نے کانفیڈینشیل رپورٹ سبمٹ کرائی ہے. انہوں نے بھی 5 میڈیکل کالج کے کلوئر کا کہا ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وی جسٹ وانٹ کہ جو میڈیکل کالجز سب اسٹینڈرڈ ہیں وہ یا انہیں بند کر دیں یا ان کا ایڈمیشن بند کر کے, جب تک وہ اپنی چیزیں نہیں پوری کرتے دے ول ریمین کلوز. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے جی کہ آپ تینوں سے پوچھنا چاہوں گا, جو بھی جواب دے دیں مجھے, کہ اگر یہ جو پہلی بات تو یہ ہے اس وقت جو آپ پرانی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے, اس وقت یہاں پہ کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے ریکگنائز کر دیا. کرپٹ تھے یا کچھ لوگوں نے یہ کیا, لیکن اس کی اب آج تو جو مجھے پتا چلا, جو میں نے آپ کے آفیسز میں آ کے دیکھا کہ آپ نے اپنا ایک کرائیٹیریا لے ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے اندر آج پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے اندر آج اگر کوئی لوگ کرپٹ ہیں تو آپ نے ان کو بھی کہا ہوا ہے کہ جناب آئیڈینٹیفائی کریں, جو بھی کر سکتا ہے, اف دے آر پروون گلٹی دے ول بی تھرون آؤٹ. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جو لاسٹ میٹنگ ہماری ریسنٹلی 10-15 days بیک, بٹ وی ہیڈ اے میٹنگ ایگزیکٹو کمیٹی آف PMDC, ہیلتھ منسٹر مسٹر سائرہ طاہر سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ if there are reports point out کرنے, and we are going to take them to task because present council جو ہے there is zero tolerance on corruption. اب انفارچونیٹ کیا ہے کہ جو پچھلے 5-10 سالہ پیریڈ ہے اس میں جو کیسز ہیں کرپشن کے, وہ نیب کو بھیجے گئے, وہ FIA کے پاس ہیں, فیک ڈاکٹرز رجسٹر ہوئے ہیں. اچھا, اراؤنڈ 60 پولیس میں FIRs کٹوائی گئی, لیکن فیک ڈاکٹرز کیسے آ جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہوا ہے جی کہ بچے چلے گئے چائنا, اچھا, سینٹرل ایشین کنٹریز میں چلے گئے, وہاں سے وہ آئے تو ان کو ایک ایگزام دینا ہوتا ہے, نیشنل ایگزامینیشن بورڈ. ٹھیک,
जो बच्चे पास कर गए वो रजिस्टर हुए, जो फेल होते हैं वो रजिस्टर नहीं होते। अच्छा। अनफॉर्चुनेट हुआ क्या कि जो बच्चे फेल हुए उनको भी रजिस्ट्रेशन दी गई। अच्छा। जब हम रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उसमें पता चला जी देयर आर 60 डॉक्टर्स एज ऑफ टुडे जिन्होंने कोई एग्जाम पास नहीं किया एंड दे हैव बीन रजिस्टर्ड एज मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर्स। अच्छा, ये एग्जाम होता क्या है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड? इस सब की बात को आपके आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर एक काम हो जाए ना कि मैं आपको बात तो मैं अभी भी डरा हुआ हूं कि देयर इज सम माफिया इन पीएमडीसी स्टिल एग्जिस्टिंग, कि ये जो जिन लोगों ने ये किया मैंने वो पॉइंट आउट करके मैंने वो FIA पेशावर, रमना पुलिस स्टेशन, नैब, FIA से सारों को ये बंदे बताए कि ये माफिया है, इन्होंने ये जाली रजिस्ट्रेशनें की हैं और पैसे 7 लाख से लेकर 11 लाख तक इनका रेट था। और ये करते क्या थे? आप राणा साहब 3 दफा 4 दफा फेल हुए हैं, आपने 2006 में दिया, 8 में दिया, 9 में दिया एग्जाम और रजिस्ट्रेशन आपकी 7 में होगी। आप बड़े अच्छे डॉक्टर हैं जो 7 के बाद पास होने के बाद ही एग्जाम देते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया इस पे, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पे मैंने इंक्वायरियां करवाई और ये मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं। और अभी तक आपको बताऊं कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं ये एक इन्होंने डॉक्टर्स को जो जिनकी जाली रजिस्ट्रेशन हुई थी उन्हें पकड़ के छोड़ दिया, उनकी कोर्ट से जमानत होगी। और वो माफिया देखें, आपने अगर पैसे दे के पास हुए हैं और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप बता सकते हैं आपने किसको पैसे दिए, वो ये बता सकता है उसको किसने कहा था। और मैंने डॉक्टर्स पीएमडीसी में रिन्यू कराने आए तो पकड़ के दिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, नैब के पास केसेस हैं, हमने ये नहीं कहा कि ABC को पकड़ें, हमने केस रेफर कर दिया, हमने FIA को दे दिया, हमने पुलिस को दे। अब इट इज देयर ड्यूटी, मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर मैंने कुछ किया मुझे भी पकड़ें, लेकिन खुदारा जो ये जिन्होंने ये जाली रजिस्ट्रेशनें की हैं उस ग्रोह को पकड़ लें ताकि आइंदा हम उससे बच सकें। तो डॉक्टर जो आप बात कर रहे हैं ये है कि सेंट्रल एशियन स्टेट से या चाइना से जो बच्चे या बच्चियां पढ़ के आते हैं उनको यहाँ पे आके एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, उसको कहते हैं नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जाम देना पड़ता है उन्हें। तो अगर वो क्लियर होते हैं तो फिर वो रजिस्टर होते हैं एज अ डॉक्टर। एग्जैक्टली। तो जो क्लियर नहीं हुए, जो नहीं हो सके थे क्लियर, जिन्होंने इस नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम को क्लियर नहीं किया, उन्होंने पैसे दे के पीएमडीसी में, ठीक है, सम ऑफ देम ये 60 जो है एटलीस्ट जो 60 जो है 60 डॉक्टर्स ने जो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सके थे उन्होंने पैसे दे के अपने आप को रजिस्टर करा दिया। एक एग्जाम्पल आपने दिया कि 2007 में वो रजिस्टर हो गया था, उसके बाद भी वो एग्जाम देता है। ये समझ नहीं आ रही गलती होया कि मतलब ऑलरेडी रजिस्टर होया तो फिर क्यों एग्जाम दे। लेकिन जो लोग आपने पकड़ के दिए पीएमडीसी के या वो डॉक्टर्स जो के रजिस्टर नहीं हुए उनको छोड़ दिया गया, पुलिस ने भी छोड़ दिया। रमना पुलिस स्टेशन, यहाँ एक पहले IG साहब थे या जो भी थे छोड़े, पुलिस में उन्हें छोड़ दिया। मैं आपको इसके एक और एस्पेक्ट, ये 2300-2400 स्टूडेंट हैं जो वहां से पढ़ के आए, मैंने इन्हें बुलाया, इनकी मीटिंग्स कराई। अब हमने ये आउटसोर्स किया हुआ है, पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब लेती थी, फिर ये खैबर मेडिकल कॉलेज ने लिया, अब ये सिंध में ले रहे हैं। एक साल हर यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, हमने पीएमडीसी को अलग ही कर दिया। अब वो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, यूनिवर्सिटी उसका रिजल्ट अपलोड करती है और हमें सिर्फ बता देती है। इसलिए उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, उसके अलावा हमने इनका रिफ्रेशर कोर्स कराया। इन YBA ये जो NEB के स्टूडेंट्स थे इनके भी मसाइल थे, इन्हें मैंने अपनी एग्जेक्टिव से मिलाया, इन्हें वाइस चांसलर से मिलाया, इनके खुद मसले सुने। एंड वी आर हेयर टू accommodate them, to listen their problems और वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। लेकिन हम उनके लिए कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहते, हम भी चाहते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड पे आके पास हों। और वो हमारे 2300-2400 डॉक्टर हैं, उन्होंने बेचारों ने पढ़ के आए हैं, 5-5, 6-6 साल चाइना रशिया में फीसें दे के आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये लोग 3-3, 4-4 दफा नहीं पास होते तो एक ग्रोह कोई मौजूद है, वो इन्हें कहता है जी हम आपको करा देते हैं, और वो उस ग्रोह के थ्रू ये ना ये जाली 7 लाख दिए, 10 लाख दिए और फिर क्लियर कर लिया एग्जाम। डॉक्टर साहब मैं एग्जाम नहीं क्लियर किया, उन्होंने रजिस्टर हो गए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जाली दे दी। ओह अच्छा। एग्जाम नहीं उन्होंने क्लियर किया,
اچھا. ایک ڈاکٹر صاحب رینیو کروانے آئے, میں نے پی ایم ڈی سی سے پکڑ کے, میں نے ٹی وی چینل والوں کو بلا کے, وہ پولیس کے, انہوں نے کہا میں نے 9 لاکھ روپے کسی اقبال نام کے آدمی کو دیا. اقبال نے کہا میں نے 7.5 لاکھ روپے وسیم کو دیا. وسیم واز اے پی ایم ڈی سی جس کو میں نے ٹرمینیٹ کیا ہے. وسیم, عرفان اور یہ لوگ, وہ لوگ میں نے بٹ دے آر اسٹل رومنگ اراؤنڈ. دے آر ڈینجر فار می اینڈ فار دس پی ایم ڈی سی. وہ ابھی بھی دیکھنا, جب تک آپ مافیا کو نہیں پکڑیں گے, لیکن دس از مائی ان ایفیشنسی کہ میں ابھی تک اس مافیا کو نہیں پکڑ سکا. آپ لیکن آپ نے ان لوگوں کو آگے تو کر دیا ڈاکٹر صاحب. سر میں نے تو کنسرنڈ ایجنسیز کو دینا, لیکن انہوں نے چھوڑ دیا نا. وہ اب کنسرنڈ ایجنسیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں آئی ڈونٹ نو ان کا کیا جسٹیفکیشن. کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا سر, ایکچولی یہاں پر پاور اسٹرگل ہے. اب فار ایگزامپل جو کیسز گئے ہیں نیب میں, جی, اب نیب وانٹس ٹو ٹیک دا پاورز آف پی ایم ڈی سی. بینگ ویری آنےسٹ. ہاؤ؟ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم خود انسپیکشن کریں گے. اچھا. جبکہ انسپیکشن جو ہے نا یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. لائک پروفیسر آف میڈیسن ہے, وہ جب جاتا ہے ایک میڈیکل کالج کی انسپیکشن کے لیے, وہ اس ہاسپٹل کے وارڈ میں جاتا ہے, پیشنٹ سے باتیں کرتا ہے, ریکارڈز چیک کرتا ہے کہ یہ پیشنٹ واقعی اس کالج والے ہاسپٹل میں جینون ہے یا آج کے دن کے لیے چونکہ انسپیکشن ہے آج کے دن کے لیے ایڈمٹ کیا ہے. یہ کوئی پروفیسر آف دیٹ سبجیکٹ ویریفائی کر سکتا ہے. اب نئے والوں نے نیا کام شروع کیا, وہ جو ہم نے ان کو انویسٹیگیشن آف کرپشن بھیجی تھی وہ انہوں نے سائڈ پر رکھ دی, اور اب انہوں نے کہا جی اب ہم انسپیکشنز بھی کریں گے, اور اس جو میڈیکل کالج ہے اس علاقے کے ایس ایچ او کو ساتھ لے جا کر ہم انسپیکشنز کریں گے. اچھا جی, تو یہ پاور اسٹرگل چلتی ہے. سر یہ نیب کو موقع ملا کیا پکڑا جائے آپ کے پروگرام سے ہی نا, تو میرے لیے یہ جی عرفان سی, عرفان وسیم, یہ سارے مافیا جی, یہ پیسے لے کے پیسے کھاتے تھے, یہ جعلی رجسٹریشنوں میں انوالو ہیں, اور یہ ابھی بھی یہیں پھیر رہے ہیں, ضمانتوں پہ پھیر رہے ہیں, ادھر ادھر پھیر رہے ہیں, اور یہ پروون ہے, یہ ہماری انکوائریز میں پروون ہے یہ لیکن اب ہم بے بس ہیں اس مسئلے. لیکن دس از ویری انٹرسٹنگ جی کہ آپ کیس ریفر کرتے ہیں نیب کو. اب دس از اے ویری ٹیکنیکل ایشو. کیوں شاہ صاحب, یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ایک میڈیکل کالج کو اگر آپ نے اس کو جا کے چیک کرنا ہے کہ بھائی کرائیٹیریا میٹ کرتا ہے پی ایم ڈی سی کا یا نہیں کرتا, اس کو نیب جا کے, نیب کے اندر اگر یا تو ڈاکٹرز ہوں نیب کے اندر, پروفیسرز ہوں نیب کے اندر, وہ جا کے چیک کریں تو پھر تو سمجھ آتی ہے بات کی. اور ایس ایچ او کو لے کے, اس علاقے کے ایس ایچ او کو جا کے وہاں پہ میڈیکل کالج کی اسیسمنٹ ہوگی. ڈونٹ یو تھنک دس از اے جوک؟ جی رانا صاحب, اگر فار ایگزامپل یہ انجسٹیفائبل ہے تو وہ ایس ایچ او کو سیکورٹی کے لیے سیکورٹی کے لیے ساتھ سیکورٹی کے لیے, مطلب ناٹ فار چیکنگ. بٹ پوائنٹ از ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پہ جا کے کیسے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیے جو پرفارمنس جو میں نے دیکھے ہیں اس میں تو میرے خیال میں کتنے وہاں پہ پروفیسرز ہیں وہ جاتے ہیں اس کے اندر. 13 کمپریہنسو پہ جاتے ہیں جی, 13 پروفیسر, اور ہمارے سرپرائز انسپیکشن پہ 5 انسپیکٹر جاتے ہیں. پہلے یہ سرپرائز انسپیکشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں, یہ آپ نے شروع کیا جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے پاس مریض اگر نہیں ہوتے تھے تو اس وقت رات کو مریض ڈال لیتے تھے, آ رہی ہے ٹھیک. اب ہم نے سرپرائز انسپیکشن کی ہے. اچھا آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پہلے ایک جو یہ پروفیسر تھا نا وہ 3 میڈیکل کالجز میں رجسٹر تھا, وہ 3 جگہ سے تنخواہ لے رہا تھا, جہاں انسپیکشن ہوتی تھی وہ وہاں پہنچ جاتا تھا. اب دس کاؤنسل, دس ایگزیکٹو کمیٹی, ہم پروفیسرز کی فیکلٹی رجسٹریشن شروع کی, اسٹوڈنٹ رجسٹریشن شروع کی, ایک سی ایم ای اور سی پی ٹی کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن, جو ہم ڈاکٹر بن گئے نا 10 سال پرانے, ہمارا اب رینیو تب ہوگا میڈیکل پریکٹسنگ سرٹیفکیٹ جب ہم نے جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں وہ 5 hours 5 points دیں گے اپنے, اور جو اسپیشلسٹ ہیں وہ 10 points دیں گے. یہ سی ایم ای پروگرام انہوں نے شروع کیا, اینڈ وی آر آلسو پلاننگ کہ جتنے ڈاکٹرز پاکستان کے بھی بن جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایگزام ہو آفٹر ایوری 5-10 years, جیسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں. ہم نے ایک کیریکولم کمیٹی بنائی, وہ کیریکولم کمیٹی along with the HEC جو اب پرابلم بیسڈ اسٹڈیز جو آپ ابھی ہمارے سے بات کر رہے تھے اس پہ کام کر رہے ہیں, تاکہ ہم سلیبس ہی وہی پڑھائیں گے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن انٹرنیشنلی تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو ہو رہا ہے اس وقت وہ تو یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنلی ڈاکٹرز کو زیادہ تھیوریٹیکلی نہیں پڑھایا جا رہا, ان کو تو پریکٹیکل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ہینڈز آن ٹریننگ جی, اٹس اے ہینڈز آن ٹریننگ. اس کے لیے تو ہاسپٹل ضروری ہے نا جی. لیکن یہاں پہ وہ آپ کی کرائیٹیریا تو ٹھیک ہے,
لیکن ہینڈز آن ٹریننگ یہاں پہ ایسا ہو رہی ہے جی؟ میرے تو خیال میں تھیوری پہ زیادہ کام چل رہا ہے. نہیں ہو رہی ہے، فرق یہی ہے اب جو پہلے تھا 500 بیڈ کا ہاسپٹل تھینی کالجز کے پاس اور ریکوگنائز ہو گئے. اب جو ہم لوگ آئے ہیں ہم نے اس پر بڑا اسٹریس کیا ہے کہ جب تک ہاسپٹل نہیں ہوگی 500 بیڈ کالج ول ناٹ بی ریکوگنائزڈ. اچھا یہ ایک کرائٹیریا لے ڈاؤن ہوا ہے. تو ہینڈس آن ٹریننگ کے لیے یہ نہیں کہ سب کالجز کے پاس نہیں ہے، لائک ان پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر. اب پبلک سیکٹر میں ساہیوال میڈیکل کالج کھلا ہے، اس کے کلوجر کے لیے کمیشن نے بھی کہا، ہم نے بھی ریکمینڈ کر دیا ہے پبلک سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اسی طرح کچھ کالجز ہیں. تو ہینڈس آن ٹریننگ جو ہے وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں جی 500 بیڈڈ ہاسپٹل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ فیکلٹی بھی ہونی چاہیے. آپ ہاسپٹل بنائیں وہاں پر آپ سمپل MBBS ڈاکٹر کو رکھیں تو وہ کیا ہینڈس آن ٹریننگ کرے گا؟ اس کے لیے آپ کو پروفیسرز چاہیے جو بچوں کو بیڈ سائڈ ٹریننگ کرائیں کہ ایک پیشنٹ کو ایگزامن کیسے کرنا ہے. اس کے لیے یہ بیسک PMDC کی ریکوائرمنٹس ہیں جو میٹ ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں ایک ڈاکٹر ہے وہ رجسٹرڈ ہے، ہی از ڈوئنگ دس پرائیویٹ پریکٹس. تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل جس طرح باہر جو کاؤنسلز ہیں یورپ میں یا امریکہ میں، تو وہ ہر ڈاکٹر سے ہر سال اس کی پریکٹسنگ لائسنس رینیو ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ اسے کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس منیمم کنٹینیوئنگ ایجوکیشن میڈیکل ایجوکیشن کے اتنے آورس ہونے چاہیے. پاکستان میں آج تک یہ سسٹم ہی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں MBBS کر لیا BDS کر لیا، اس کو رجسٹریشن ملی، اس نے چھوڑ دیا میڈیکل پروفیشن، 5 سال کے بعد وہ ہمارے پاس آتے ہیں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل میں، یہ میری لائسنس رینیو کر دو اور ہم ان کی رینیو کرتے ہیں وداؤٹ بادرنگ. Is he updated in the last 5 years what is happening in the medical profession? لائسنس ہوتی ہے. اب ہم نے آ کر اس کو مینڈیٹری کر دیا کہ ہر ڈاکٹر جو جنرل پریکٹیشنر ہوگا he has to have 5 credit points every year for continuing medical education. کنٹینیوس اس کے ایجوکیشن سیمینارز ہیں، سمپوزیم ہیں، کانفرنسز ہیں، ورکشاپس اس کی میڈیسن کی فیلڈ میں کیا گروتھ ہوئی ہے، کیا چینجز آئی ہیں، کیا نئی میڈیسن. اس سال اسپیشلسٹ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب پلمونالوجسٹ ہیں تو ان کے اگر نا ہم نے 10 آورس رکھے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ پلمونالوجی میں اب ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے، اور یہ جب کانفرنسز اٹینڈ کریں گے، سیمینارز کریں گے، پیپرز لکھیں گے اس پہ، تو ان کی نالج اپ ڈیٹ ہوگی. تو اسی GP ہے وہ GP جا کے کسی گاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ جا کے مریض دیکھنے شروع کر دیتا ہے، اس کی وہ پھر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ پھر اس کو فکر ہوگی کہ میرا رینیو تب ہوگا جب میں کچھ لیٹسٹ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، دل کی بیماریوں کو کچھ میں پتا کروں گا تب وہ ہوگا. اب انفارچونیٹلی اس میں کیا ہے ریڈیولوجسٹ از ناٹ پرسنل. کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ رورل ایریاز میں بیٹھے ہیں اور ایون اربن ایریاز، ان کی نالج اپڈیٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیٹ از فرام دا فارماسیوٹیکل کمپنیز. اچھا میڈیکل ریپ آ گیا، اس نے تھوڑا سا لٹریچر دے دیا، اس کو نئی دوائیوں کا پتہ چلا، بٹ دے ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان دا میڈیکل اور ڈینٹل فیلڈ. تو اس کے لیے جو اب نئی کونسل آئی ہے ہم نے 1 جنوری سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. کسی ڈاکٹر کی رجسٹریشن رینیو نہیں ہوگی جب تک کہ اس نے منیمم 5 کریڈٹ پوائنٹس فار GPs اینڈ 10 کریڈٹ پوائنٹس فار اسپیشلسٹ کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن کے وہ پورے نہیں کرے گا، اپنی نالج کو اپ گریڈ نہیں کرے گا، تو ان کا لائسنس پریکٹسنگ لائسنس رینیو نہیں ہوگا. ویسے میرے خیال میں ساری دنیا میں ہو رہا ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے جی پاکستان میں نہیں ہو رہا. پیپل ہیو امپلیمنٹڈ اٹ. That is what I said in the beginning کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل has not been performing the role of a regulator for the last 10-15 years especially. جی میں تھوڑا سا جو YDA فیڈرل کا ٹیک ہے کچھ ایشوز پہ جو ڈسکس ہوئے ہیں سب نے ڈسکس کیے. ایک تو نیب کا رول کہ بھائی نیب یہ ایزیوم کر لے کہ میں ریگولیٹری باڈی ہوں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، کیونکہ ظاہر ہے جو ایک ریگولیٹری باڈی آئی ہے کانسٹیٹیوشن نے اس کو یہ پاور دیا کہ آپ ہی ریگولیٹ کرو گے، تو بھی ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का। ये लोग ज़ाहिर वो भी यंग डॉक्टर्स हैं, हमारे पास आते रहते हैं, हमने सर से भी मीटिंग कराई है, हमने अफजद साहब भी उनकी बहुत सारी मीटिंग कराई है। उनकी भी काफ़ी इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व होना चाहिए, और दे ग्रेशियसली इन्होंने हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। पहले एग्जाम कम होते थे, फिर एग्जाम का फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें हाँ आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीम लाइन हो रही हैं। लेकिन फिर भी हमें ये भी सोचना चाहिए कि 2400 इज अ बिग नंबर, और दे हैव स्पेंट वन स्टूडेंट तकरीबन 40-50 लाख रुपए एक एक बंदा खर्च करता है। 6 साल वहां पढ़ा, और 6 साल वहां पे पढ़े हुए हैं। ये नहीं है कि बगैर पढ़े हुए आए हैं, ठीक है, उसमें से कुछ होंगे जो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं जो पढ़े हैं। तो उनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई या जो भी हुआ, तो उनका मतलब पासिंग रेट बहुत कम है जो यहाँ पे एग्जाम देते हैं। तो हमने पीएमडीसी वालों से रिक्वेस्ट की, वही बता रहे हैं सर कि जी जो वहाँ स्टडीज है, ये जो कह रहे हैं फारूक साहब, ये ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, चाइना में रशिया में एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वहाँ भी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है ना, वो भी कुछ हैं ऐसे, अच्छा, लेकिन वो WHO की लिस्ट पे है, ठीक है, चलें उन्होंने कर लिया, दैट्स फाइन। अब हमने ये किया है कि एक तो इनका 4 या 6 वीक्स का रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं फॉर बेसिक्स। अच्छा, पहले इनको हॉस्पिटल्स में ना ये क्लिनिकल्स नहीं करने दिए जाते थे। वी आर नाउ एनकरेजिंग कि इनकी यहाँ ट्रेनिंग, इन्होंने पढ़ लिया है, बट इनको को प्रैक्टिस को ट्रेनिंग हो जाए सीनियर लोगों के साथ काम करके, सीनियर लोगों के लेक्चर्स दे के, सो दैट ये हमारे पूल में आ जाएं। और मैं आपको यकीन करें कि मैं ये चाहता हूं कि ये 2300-2400 बंदा मेरे होते हुए इनको मैं मैक्सिमम को उस स्टैंडर्ड पे ले आऊं कि जो हमारे इक्वलेंट आ जाए और ये पास हो जाए। तो ये आप जिस कोशिश करेंगे इनकी मैंने चाइना से आया उनको अकोमोडेट करना, साहब हमारा वो ये 2 नंबर उनको रजिस्ट्रेशन न कराना। एग्जैक्टली ठीक, ये जो सर और पीएमडीसी वाले एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले मान चुके हैं कि पहले एग्जाम 1 दफा 2 दफा होता था, अभी इंशाल्लाह 4 दफा साल में होगा। अच्छा सर, दूसरा इशू ये है कि यहाँ से अब वो पीएमडीसी को इसमें लुकअप करना चाहिए इस मैटर में भी। इवन हमारे पिम्स हॉस्पिटल में बहुत सारे जो हाउस जॉब वाले आते हैं उनको पेड हाउस जॉब नहीं मिलती, इतना पैसा लगा, और अक्सर इनमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले होते हैं। अच्छा। क्योंकि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनके पास अपने अटैच्ड हॉस्पिटल होते हैं, ऑटोमेटिकली वो जाके पेड हाउस जॉब करते हैं अटैच्ड हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल सब स्टैंडर्ड है, तो वो कहते हैं भाई हमने पढ़ा इधर से है, ट्रेनिंग में हाउस जॉब यहाँ पे करूं। उनको पेड हाउस जॉब नहीं मिलती, पेड मतलब उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता, बस पैसे दे के वो लोग आ जाते हैं 40-50 लाख रुपए, फिर यहाँ भी हाउस जॉब बगैर सैलरी के करते हैं। तो मेरी पीएमडीसी के एग्जीक्यूटिव से ये रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि जब भी हॉस्पिटल हाउस जॉब दे वो पेड होनी चाहिए। नहीं, इसमें एक चीज पॉसिबल नहीं जी, डॉक्टर साहब को मैं एक चीज उसमें इन्फॉर्म कर दूं कि पीएमडीसी का ऑलरेडी एक रेगुलेशन है, जो भी कॉलेज ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, he has to provide 100% paid house job to their graduates. So it's the responsibility of that institution. That institution to give 100% paid house job. Private or government. ये एक रेगुलेशन है हमारा। Absolutely right. अब अनफॉर्चुनेटली क्या है जी, मेरी ये मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो इन चीजों को हाईलाइट करने की अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हमारे पीएम मीडिया को आप लोग समझाए नहीं जी, आप समझाते नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मीडिया वाले भी जो है ना, दे टू मेलाइन पीपल ऑल्सो। आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं एंड इट इज अगेंस्ट समवन, यू शुड टेक दैट पर्सन ऑन बोर्ड कि जी आपके खिलाफ एलिगेशन है, आप इसके जवाब दे दें। वन साइडेड प्रोग्राम्स मीडिया में चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ये बड़ा मसला। मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि पीएमडीसी की एक वेबसाइट है जी, पाकिस्तान मेडिकल pmdc.org.pk, उसमें एक ईमेल है फॉर द कंप्लेंट्स। जिन डॉक्टर साहिबान को कोई भी कंप्लेंट है या जिन पेरेंट्स को उनके बच्चे जो मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज, उनको कोई कंप्लेंट है, वो हमें ईमेल कर दें। लाइक डॉक्टर साहब ने जिस तरह शुरू में कहा जी फीस ज्यादा है, फीस रेगुलेटेड है। अगर कोई कॉलेज उस फीस से ज्यादा फीस ले रहा है, आप पीएमडीसी की वेबसाइट पर जाएं और पीएमडीसी को ईमेल कर दें, फिर देख लें कि हम एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते। लेकिन जब हमारे पास कंप्लेंट नहीं है तो हम एक्शन नहीं ले सकते। अब पेड हाउस जॉब
یہ رول ہے PMDC کا کہ ایوری گریجویٹ ہیز ٹو گیٹ 100% paid house job provided by that institution. That particular وائڈلی ملی تھی اور ہم نے نا اس پہ یہی کیا تھا کہ ان کے اس ہاؤس جاب کے لیے ایون اگر پرائیویٹ ہاسپٹلس کو ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا نا وی ول ریکگنائز. وی ہیو ڈیسائیڈڈ دس تھنگ. دیکھیں ہمارے پاس کوئی اگر کوئی پرابلم لے کے آتا ہے نا تو شکر یہ ہے کہ ہم پرابلم سنتے ہیں اور اس کا جو بھی ایمیکیبل حل ہے اس کا نکال. یہ آئے تھے ہمارے پاس اور ہم نے اس کا یہی حل کیا تھا کہ یہ ہاؤس جاب کی سیٹس بڑھیں گی پیڈ ان گورنمنٹ سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر, تب یہ پرابلم حل ہوگا. تو اس پہ ہمارے سینئرز نے یہ کہا تھا کہ ہم ایون پرائیویٹ میڈیکل کالجز یا پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں ان کو ریکگنائز کریں گے ان کو اس اسٹینڈرڈ پہ کہ وہ ہاؤس جاب دے سکیں. اچھا اتنے ڈاکٹرز کی کھپت ہے جی ویسے جتنے ڈاکٹرز یہاں پہ نکل رہے ہیں بن رہے ہیں؟ کھپت ہے جی, کھپت ابھی بھی ہمارے ڈاکٹرز کام ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں نے جیسے شروع میں پروگرام کے کہا تھا کہ ہر ملک میں ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے, ایک پلاننگ ہوتی ہے, گورنمنٹ جو ہے پلان کرتی ہیں کہ جناب اتنے انجینئرز نکلیں گے 5 سال کے بعد, اتنے ڈاکٹر نکلیں گے 5 سال کے بعد, اتنے MBAs نکلیں گے. ہمارے پاس کتنے کویکس کام کر رہے ہیں, ڈسپینسرز کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر شارٹ ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ. اور آپ اس کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر زیادہ بنے, PMDC انکریج کرے گی میڈیکل کالج زیادہ بنے. میں آپ کو بتاؤں لیکن اسٹینڈرڈ کے آپ کے ملک میں یہ ڈاکٹرز باہر سے پیسے کما کے بھیج رہے ہیں. دس از دی اونلی پروفیشن. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے مشرومنگ ہو رہی ہے میڈیکل کالجز دی, پرائیویٹ میڈیکل کالجز دی, سب اسٹینڈرڈ کالج بنانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس میں سے نکلیں گے نا ڈاکٹر. اچھا میڈیکل کالج کوئی بنائے, ایک نہیں وہ 100 بنائے جس میں ان کی چیزیں پوری ہوں. اور ہمارے ابھی بھی پیریفری میں ڈاکٹرز نہیں ہیں, ہمارے ابھی بھی گاؤں میں ڈاکٹر نہیں ہیں. ڈاکٹروں کی کھپت یا گورنمنٹ میں جابز کم ہیں, ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. ابھی بھی دیکھیں ہمارے ہاؤس جاب میں کتنے پیسے ملتے ہیں جی ڈاکٹر؟ ہاؤس جاب میں آج کل 24,500 مل رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر پیمز ہاسپٹل میں فار ایگزامپل 200 ڈاکٹر ایز اے ہاؤس جاب کام کر رہا ہے تو اس میں 90 کو اسٹائپینڈ مل رہا ہے, 110 کو نہیں مل رہا. کیوں؟ یہی تو ہمارا کوشچن ہے. کیوں وہ ان کے پاس بھی فنڈز نہیں ہیں. دیکھیں میں ڈاکٹر فاروق کا ایک سر ویلڈ کوشچن ہے نا, میرا بھی یہ ویلڈ کوشچن ہے. میں پوچھ یہ چاہ رہا ہوں, ایک بچہ یا ایک بچی یا ایک لڑکا ایک لڑکی میڈیسن پڑھ کے نکلتی ہے, اس کا پہلا تو اسٹیپ یہ ہے نا ہاؤس جاب. جی پہلے اسٹیپ میں ہاؤس جاب میں اگر اس کو مفت ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ تو ادھر سے ڈیمورال ہونا بھی شروع ہو گیا. یہ میجورٹی وہ جو نان پیڈ ہاؤس جاب لیتے ہیں نا, میجورٹی وہی لیتے ہیں جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے آتے ہیں. مطلب 40 لاکھ روپے لگا کے ہاؤس جاب بھی وہ فری میں کریں. سب ٹھیک ہے, جو پیسے لگنے تھے وہ بھی لگ گئے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اگر گریجویشن کرتا ہوں, میں ایک میڈیکل کالج سے نکلتا ہوں, میں نے 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ جو بھی پیسے لگا کے میں آ گیا. جی اب میں ایک ینگ ڈاکٹر ہوں, میں آتا ہوں, میں نے کہنا ہے جی سب سے پہلے تو مجھے ہاؤس جاب چاہیے نا. صحیح. تو ہاؤس جاب مجھے اگر چلو میرے ساتھ والوں کو 24,500 روپے مہینے پہ مل گئی ہاؤس جاب, مجھے نہیں ملی, میرے ساتھ 100 بندہ اور ہے اس کو نہیں ملی, تو اس کا فائدہ کیا ہوا, میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, یہ میڈیکل کالج جو بنا رہا ہے نا جی ڈاکٹر, یہ ان کا کام ہے جیسے خورشید صاحب نے کہا ہے, لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں نہ ہو رہا. کون کرائے گا؟ وی ول. میں آپ کو اس میں اور ایک ریزن آپ کو بتا دوں. اب کچھ بچے فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کو لاہور کے کسی کالج میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن مل گیا, ہی بلانگس ٹو اسلام آباد. 5 سال تو اس کو مجبوراً وہاں پر گزارنے پڑے فار ایجوکیشن. پھر وہ کہتا ہے جی ہاؤس جاب کا جو سال ہے نا یہ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر فرام پیمس. تو وہ اٹ از بائی چوائس. دوسرا جو فری ہاؤس جاب کرتے ہیں نا اٹ از یوزلی بائی چوائس. اوکے, اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں کہہ رہے تھے کہ واقعی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آن پارٹ آف اس وی ڈاکٹرز, ہماری بھی مسٹیک ہے کہ ہم رورل ایریاز میں نہیں جاتے, ہم ریموٹ ایریاز میں نہیں جاتے. لیکن یہ بھی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہاں پہ کوالیفائڈ ڈاکٹر آفٹر ہاؤس جاب گورنمنٹ سروسز نہیں ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں کھپت نہیں ہے. تو پرائیویٹ پتہ ہے رانا صاحب کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ان بیچاروں سے 20 ہزار روپے پہ بھی کام لے رہے ہیں. ڈاکٹر کوالیفائڈ ڈاکٹر PMDC رجسٹرڈ ڈاکٹر سے, میرے بہت فرینڈ ہیں جو بیچارے 20-25 ہزار روپے پہ کام کر رہے ہیں. تو لیکن یہ عمران صاحب پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے آنے سے نا, ایک تو جو ہمارے بیسکس کے تھے نا, جو پہلے مظلوم ڈاکٹر تھے, انیٹمی فزیالوجی, ان کی پیز اب لاکھوں میں ہو گئی.
ہاں اب یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے آنے کے جاب اپرچونٹیز بھی بڑھ گئے ہیں, ڈاکٹرز کی بھی جاب اپرچونٹیز بڑھ گئے ہیں. ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج ہو, ایک اچھا ہاسپٹل ہو تو ڈاکٹرز کے لیے اپرچونٹیز بڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کم ہیں. ڈاکٹر پیشنٹ ریشو پاکستان کی بہت کم ہے. ٹھیک ہے, نرسنگ پیشنٹ ریشو بہت کم ہے, تھیوریٹیکلی کم ہے, تھیوریٹیکلی پریکٹیکلی. لیکن یہ ڈاکٹرز امریکہ, یورپ, سعودیہ, دبئی, ہمیں ان سے کوئی ہمیں امبیرس نہیں کرتے. دنیا کے کسی ملک میں دے آر پاسنگ ایوری ڈیفیکلٹ ایگزام, اور دنیا کے کوئی آپ آدمی لیں, ہمارے ڈاکٹرز کمپیٹ کر کے دے آر ایٹ دی ہائیسٹ لیول ان فارن. ہمارے ہاں اب جو آئندہ 5 سالوں میں ڈاکٹر صاحب, آئندہ 10 سالوں میں بھی ایسے ہی ہوگا. یہ ہم اگر نہ میڈیکل کالجز کے اسٹینڈرڈ امپروو کر سکے تو یقین کریں کہ ہمارا نہیں ہوگا. ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, ہمیں ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر بات ہو رہی ہے, ہمیں برائٹ سائڈ آف دی اسٹوری بھی دیکھنی چاہیے. اگر پاکستان میں اس وقت 50 پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں, دیٹ مینس دے ہیو ایڈیڈ 25,000 بیڈس ہاسپٹل, اینڈ اس میں سے جو وہ ہاسپٹل, اس پر بھی پی ایم ڈی سی کا لا ہے کہ 50% فری ویلفیئر ہاسپٹل. یہ ہم نے ابھی لیٹر لکھے 15,000 بیڈس آپ کے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر نے جنرل پبلک کو ویلفیئر کے لیے دیے ہوئے ہیں. صحیح, اس کی امپلیمنٹیشن پوری نہیں ہے. میں ایڈمٹ امپلیمنٹیشن اگر یہ ہو جائے, دیکھیں اگر آپ کو یہ ویلفیئر بیڈس پیریفری میں اور ہر جگہ مل جائیں, جو میڈیکل کالجز کا بیسک کانسیپٹ تھا نا جی کہ پیریفری میں کوئی میڈیکل کالج بنائے, وہاں ہاسپٹل بھی بن جائے گا, جو پور پیشنٹ ہے اس کو فری علاج بھی کرے گا, اور جو جن سے افورڈنگ ہے ان سے پیسے بھی لے گا, ساتھ اسٹوڈنٹ بھی. دس از دی بیسک کانسیپٹ. ساتھ اسٹوڈنٹ بھی پڑھے گا, ساتھ پور پیشنٹ بھی ٹریٹ ہوگا, ڈاکٹرز کو جاب بھی ملے گی. یہ ہے پورا تھیم پرائیویٹ میڈیکل کالج کا. اور اگر یہ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پی ایم ڈی سی ول انکریج اور اپریشیٹ کہ اگر کوئی یہ ہو. اور ہمارے فیکلٹیز کی شارٹیج ہے. پی ایم ڈی سی از آلسو ورکنگ ٹو ٹرین دی فیکلٹی پوسٹ گریجویٹس میں. اب ہم نے یہ جو پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ ان کی پراپرلی رجسٹریشن ہو, ان کی پراپرلی ٹریننگ ہو, سو دیٹ یہ ہمارا یہ مسئلہ بھی فیکلٹی والا بھی حل ہو. ٹھیک, میرے خیال میں اور تو کوئی چیز نہیں. میں ایک چیز صرف ایڈ کروں گا جی کہ میڈیا کو چاہیے, جس طرح انہوں نے ریئلی پچھلے 8-10 سالوں میں پبلک کو اویئرنیس دی, پولیٹیکل اویئرنیس. میڈیا کو آپ لوگ تھوڑا ایجوکیٹ بھی کریں جی. میڈیا جی آپ اتنے کام کر رہے ہیں, آپ جنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ساری دنیا سے, آپ لوگ مافیا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, کبھی کسی کے خلاف جنگ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ کریں, رجسٹریشنیں 2 نمبر لوگ کرا لیتے ہیں باہر سے آگے, ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں لڑ رہے ہیں, پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو 2 نمبر ہے, اسٹے لے کے آ جاتے ہیں, سب سے آپ لوگ لڑ رہے ہیں. تو تھوڑا سا میڈیا کو بھی سمجھا دیا کریں آپ لوگ, ہم تو ڈاکٹر ہیں نہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی آپ مہینے میں اگر آدھے گھنٹے کے لیے بلا لیا کریں تو ہمیں بیسکس تو سمجھ آ جائیں گے نا, تو ہم بھی ایجوکیٹ کر سکیں گے ماسز کو. تو ہمیں آدھا گھنٹہ اگر آپ مہینے میں بھی 1 گھنٹہ مہینے میں دے دیں تو آپ پی ایم ڈی سی والے بلا لیا کریں, ہمیں بیسک سمجھا دیا کریں. ایک تو ہماری اسٹینڈرڈ آف رپورٹنگ اچھا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. دوسرا جس نے بیٹھ کے شو کرنا ہوگا اس کو بھی سمجھ ہوگی کہ کرنا کیا ہے. اسی بات کے لیے اس کاؤنسل اور ایگزیکٹو نے فیصلہ کیا ہے کہ آفٹر ایوری کاؤنسل میٹنگ ہم جو اس میں ڈیسیژنز لیں گے. اچھا, آپ کو ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ڈسپلنری کمیٹی. جو ڈاکٹرز جن سے مثلا رائٹ گردہ نکالنا تھا لیفٹ نکال دیا, اب وہ ڈسپلنری کمیٹی نے ابھی ہمارے جو ڈسپلنری کمیٹی ہوگی جو ایگزیکٹو ہوگی اس کے بعد ہم میڈیا کو بریفنگ دیں گے. یہ ہمارے ایگزیکٹو اور کونسل کا ڈیسیژن ہے کہ میڈیا کو اس پہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ ڈیسیژن کیا ہے, سو دیٹ میڈیا ہماری مانیٹرنگ کر سکے. ایک اور بھی آپ کی چیز بہتری ہو جائے گی, سب کے لیے بہتری ہو جائے گی, عوام کے لیے بہتری ہوگی, آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی, ہم لوگوں کے لیے بہتری ہوگی کہ آپ مہینے میں کم از کم 1 دفعہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیسکس اگر سمجھا دیں میڈیسن کے, مطلب کہ کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں, کیسے کیسے بیسکس. یہ ضروری ہے پبلک ایک آپ اس کو ایک پبلک اویئرنیس کے لیے ایک میڈیا کے لوگوں کو اگر بیسکس اگر آپ سمجھا دیں گے, ویسے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں آج کل, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ لوگ تھوڑی سی ایک ایفرٹ کر لیں گے تو وہ اس میں ایک ریفلیکشن اچھی مل جائے گی اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی, ہماری بھی اور عوام کی بھی آسان ہو جائے گی. جو
غلط رپورٹنگ ہو جاتی ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا, آپ تشریف لائے. آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ لوگ اسی طرح پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو 2 نمبر ہیں ان کی آپ کھچائی کرتے رہے, ان کو بند کرواتے رہے, اور جیسے رجسٹریشنز ہو رہی ہیں 2 نمبر قسم کی جو باہر سے آ جاتے ہیں لوگ پڑھ کے, بچے یا بچیاں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے یا چائنا سے, اور وہ 2 نمبر رجسٹریشنیں جو کرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگ بہتری کریں. یو وانٹ دیم ٹو گیٹ ان ٹو دا اسٹریم لائن. 2300-2400 یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان کو بھی اسٹریم لائن میں لانا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم آئی وڈ ریکویسٹ آل آف دیم جی کہ تھوڑا سا ایک کرائیٹیریا اس کو میٹ کر لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ 2 نمبر رجسٹریشن کرائیں گے آپ تو کسی نہ کسی اسٹیج پہ پکڑے جائیں گے. نیب والوں کے لیے میری ایک سجیشن ہے کہ آپ ضرور ایکسرسائز کریں جو پاورز آپ کے پاس ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو جا کے وزٹ کرنا شروع کریں گے تو یا تو پھر پورا آپ کو ایک ونگ بنانا پڑے گا جس میں آپ پروفیسرز انگیج کریں نیب والے. اگر نہیں کر سکتے آپ لوگ انگیج تو پھر میرے خیال میں جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں, اور ان لوگوں پہ نظر رکھ لیں. ان لوگوں نے جو چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں پی ایم ڈی سی والوں نے, اس پہ تھوڑا سا ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ کر لیں کام, کیونکہ مجھے سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب بھی, ڈاکٹر خورشید نسیم صاحب بھی اور ڈاکٹر امجد صاحب بھی مجھے بھلے مانس لوگ لگتے ہیں, اور دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور ہمیں آج بھی ان ڈاکٹرز پہ فخر ہے جو ملک سے باہر ہیں اور پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, اور وی آر ریئلی پراؤڈ آف دیم. اور اسی طرح آئندہ 5-10 سال جو آنے والے ہیں ان میں بھی ہم ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ 2 نمبر میڈیکل کالجز جو ہیں جی, جو کرائیٹیریا میٹ نہیں کرتے اور جو دے آر رپنگ آف دا پیپل, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ایوری ون, ان کے لیے تو ہم بھی پوری جہاد کریں گے جی. اور آپ بھی تگڑے ہو جائیں. 2 نمبر جو میڈیکل کالجز والے, پوری لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور ان پہ پرسنلی جا کے یا پرسنلی اگر نہ بھی جا سکے ان 2 نمبر میڈیکل کالجز کی طرف تو میں اپنی ٹیمز ضرور بھیجوں گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.